بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہیں. آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں. آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں. علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت. سیکوینس پچھلی دفعہ سے ہمارا چینج ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک نیا سیکوینس جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے لیکچر کی سیریز کا کہ جو جس حساب سے تیار ہو جاتا ہے وقت کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے دونوں چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں تو جو ڈیٹا اچھا ہو جاتا ہے ہم اس کو ابھی ڈیلیور کر لیتے ہیں. تو پچھلی دفعہ ہمارا فقیری ڈیرا پہلا ہو گیا تھا. آج دیکھیں تو سیکوینس کو ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں جو ہے وہ اب نیا سیکوینس بنتا چلا جا رہا ہے. تو جو بھی ہوگا وہ نیا سیکوینس ہوگا ہمارے اس کے لیے. تو 2-3 دن سے ذہن میں زور دے رہا تھا کہ کون سی والی چیز کو سوچا جائے کہ ڈسکس کیا جائے. فقیر ڈیرا تو اتنا اوپن ہوتا ہے ہمارا سبجیکٹ کہ اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح اخبار بہت اچھی پڑھی ہوئی ہے تو لوگوں کے فون جتنے بھی ہوتے ہیں اسی سے ہمارا ڈیٹا کور ہو جاتا ہے. وہ چیز آپ کے ایک لیکچر کی فارم میں اور جس کو الحمدللہ دنیا کا ایک بہت بڑا موب ہے جو فقیری ڈیرا کو کبھی ڈینائی نہیں کرتا. یہ اس کی اپنی بیوٹی ہے. لیٹر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے لکھنا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس میں بہت سارا اتھینٹک ڈیٹا ڈال کر اس کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے. صحیح ہے کہ یہ باقاعدہ دلیل کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں. پھر بچ جاتے ہیں دو, ایک قرآنک اور ایک ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآنک سننا چاہتے ہیں اور ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ قرآنک بولا جائے, لیکن سب سے مشکل موضوع وہ ہے کہ قرآن کو وہ اس طرح سے بولا جائے کہ ٹینجیبل رہے ہمیشہ. آپ کا ہر لیکچر جو ہے وہ ٹینجیبل فارم میں رہے. تو ہماری یہ ہے کہ آج الحمدللہ جو ہماری پچھلی ترتیب بنی ہے قرآنک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس میں ہم اس کو ٹینجیبل فارم میں کوئی نئی چیز اپنے لحاظ سے بولنے کی کوشش کریں. ایک تو آج صبح کے ایک پوائنٹ تھا جو کہ بہت ہی ہٹ کیا ہے ہمیں ذاتی طور پر. تو اس کو سوچا کہ آج کے دن جتنی بھی ملاقاتیں ہوں جتنا بھی ہو تو اس میں یہ باقاعدہ مینشن کروایا جائے. ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا تو اس کے لیے سخت الفاظ آئے ہیں بہت زیادہ. تو آج کی ملاقاتوں میں ایک ایسا سما بنا بہت ہی ارلی صبح ہی کی ملاقاتوں میں اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہوا تھا. تو کل رات سے ایک ہمارے ہیں آئی سی یو میں, تو میں رات سے ورکنگ میں ہوں اس میں. تو اوپر تلے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بن رہی تھی کہ ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ایک وقت تھا جن سے ہمیں اس سلسلے میں ملاقات کرنی پڑ رہی تھی, فون اٹینڈ کرنے پڑ رہے تھے. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ایک جو ارلی مارننگ ایک وفد آیا 9:30-10 بجے والے وفد کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے ہی انہوں نے کوئی بات کی تو ایک اچانک اللہ نے دماغ میں ترتیب بنائی جس پہ میں نے انہیں کہا, میں نے کہا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی, وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ یہ آ کے کیوں کہتے ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہوا. صحیح ہے. میں نے کہا میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ جائز کام ہو اور آپ کے ماں باپ حیات اور وہ کام نہ ہو. یار آپ کا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے. اور اس جملے کو الحمدللہ میں نے پورا دن انٹرٹین کیا کہ یار سیدھی چیز, اور اس میں بے انتہا مثالیں آتی چلی گئیں. ہمارے پیچھے یہ ایک چیف صاحب رہتے تھے, اللہ انہیں بھی کروڑ جنت نصیب کرے. ان کا ایک واقعہ تھا, یہ وہ اپنی والدہ کو گاؤں چھوڑنے جا رہے تھے, یہاں کینٹ اسٹیشن سے بٹھانا تھا انہوں نے. اچھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ بٹ صاحب کبھی اپنی والدہ کے ساتھ نہیں چلے, ہمیشہ پیچھے چلے. اور یہ میں اس چیز کا گواہ ہوں, میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہے اس میں. تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا انور تم پریشان ہو. کہتی بس ہاں اماں جی ہے. کہتے ہیں مجھے کیوں نہیں بتاتے. کہتے ہیں بس ہے اماں جی, آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں. کہتے نہیں بتاؤ. کہتے ہیں آج مرچنٹ نیوی کی لسٹ لگی ہے, میرا اس میں نام نہیں آیا. مجھے امید تھی کہ نام آ جائے گا تو میں بیسیکلی آپ کو خود اور بیوی کو حج پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. صحیح نا, آپ کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا. بینگ عورت ہونے کے ناطے میں چاہتا ہوں بیوی بھی آپ کے ساتھ ہو. بیوی اور آپ کو نہیں بھیجنا چاہتا کہ میں مرد ہونے کے ناطے ساتھ جاؤں. تو مجھے 3 کے ٹکٹ کے خرچے نکالنے ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ میں 1 سال مرچنٹ میں نوکری کر لوں گا
تو وہاں سے خرچے نکال کر ہم تینوں حج کریں گے، پھر میں نوکری چھوڑ دوں گا، صرف یہ تھی. اور آلریڈی وہ 30 سال نیوی کی نوکری کر چکے تھے اور باہر بھی ڈپوٹیشن کر چکے تھے. بزرگ ہونے کی بات بتا رہا ہوں اس وقت کیا. ان کی والدہ کہتے اتنی سی بات تھی تم نے مجھے ہی نہیں بتایا. کہتے ہیں میرے لیے تو بڑی بات تھی، اتنی بڑی پلاننگ تھی جو ساری ضائع ہو گئی. کہتے تو جانا دیکھنا تیرا نام ہوگا. کہتے میں ہنس پڑا نا. میں نے کہا اماں کو پتہ نہیں ہے، لسٹ تو بھی دیکھ کر آ رہا ہوں میں. کہتے بارہ. میں نے کہا اماں صحیح ہے. کہتے انہیں میں نے ٹرین پہ چڑھایا. میں نے کہا یار اماں کا فون آئے گا اگر وہاں گاؤں جا کے، میں کیا بولوں گا؟ ناراض ہو جائیں گے. اور جھوٹ میں بولوں گا نہیں، وہ اماں سے جھوٹ نہیں بولتے. کہتے ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے میں چلا گیا ان کے آفس مرچنٹ میں. وہاں دیکھا وہاں لسٹ میں لگی ہوئی اور میرا نام دوسرے نمبر پہ. کہ یہ کیا؟ میں آفس گیا، میں نے کہا جی صبح تو میں نے دیکھا تھا. کہتے ہیں ہاں وہ غلط لسٹ تھی، وہ پھاڑ کے ہم نے ابھی نہیں لگائی ہے. صحیح ہے. بھائی کا اعزاز جو آرمی میں ہے اس چیز کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا. آرمی میں چل پڑا سلسلہ. ایک دفعہ آرمی کے کچھ جو تھے سائیکیٹرسٹ وہ ابو سے دم وغیرہ کرانے آئے. موضوع چھڑ گئے. 96 97 کی بات ہے. اب ابو اور بھائی بڑے بھائی جو تھے وہ کمرے میں تھے. موضوع چھڑ گیا. کرتے کرتے پتہ چلا کہ وہ ISSB میں بھی رہے ہیں. اسی کے لیے کرتے کرتے پتہ چلا وہ اجاز والا سال تھا جب اجاز نے ISSB تھی. اس 2 سالوں میں حوالے دیے ان کو، ذہن میں آ گیا اس چیز کے لیے. تو بھائی نے کہا یار ہمیں امید تھی کہ یہ فزیکلی اتنا ویک ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ایجوکیشنل وائز ساؤنڈ ہے، لیکن آپ کو آرمی والے کو سپر فٹ بننا چاہیے. تو آپ نے اسے کیوں ریکمینڈ کیا؟ تصویر بھی دیکھ لی گھر میں اس نے سارے. کہتا ہے صرف ایک وجہ سے. بھائی کہتے ہیں کیا؟ کہتا ہے اس کا انٹرویو میں نے کیا تھا. کہتے ہیں میں چیف سائیکیٹرسٹ تھا ان دنوں میں نا. تو میرے سگنیچر کے نیچے اگر تینوں بھی ڈینائی کریں تب بھی کیا ہوتا ہے، سیکنڈ انٹرویو ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتے. کہتے ہیں جب اس کا میرا انٹرویو ہو گیا، غالباً 45 منٹ کا اعجاز کا انٹرویو تھا. کہتے ہیں میں نے لاسٹ کوسچن کیا. میں نے کہا جینٹل مین کتنے % شور ہو کہ تمہارا ہو جائے گا؟ تو غالباً اعجاز نے کہا مور دین 1000%. کہتے ہیں اس میں کیا خاص بات تم نے ISSB میں کی ہے جو تم اتنا کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں ISSB کی خاص بات نہیں ہے. خاص بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تو میری امی نے کہا تھا کہ تم ہو جاؤ گے. تو یہ ہو نہیں سکتا ماں کہے اور نہ ہو. تو کہتے ہیں میں نے فائل کے نیچے یہی والا سینٹنس لکھا تھا سے. اور اجاز نے تو خیر ہمیں بتایا بھی تھا گھر آ کر. اس کی بات ہماری وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ لرننگ اویئرنیس، سمجھ کی باتیں یہ ساری کی ساری. کئیوں کو یہ والا جملہ ہمارا جو ہے وہ تفریح لگے گا کہ یہ ایک وہ ہے اقوال زرعی بنا کے بول دیا گیا. حدیث وغیرہ میں تو تھا ہی تھا، اس کو انسپائریشن دینے کے لیے اور زیادہ کر لیا. جن کو سمجھ میں آئے گی ان کو سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہے. تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے قرآن سے ریلیٹڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کا موضوع ہم نے بالکل انیشل میں ڈسکس کر لیا تھا کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہے ہدایت. صحیح ہوگی نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت پر نہیں ہوں گے وہ یقیناً قرآن پہ نہیں ہوں گے. سورہ عصر میں آتا ہے کہ مومن نقصان میں ہو ہی نہیں سکتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا کلمہ گو ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ جو ہدایت پر ہوتا ہے. ایک سیکوینس ہے. یاد ہے وہ ہم نے ایک چیز میرے خیال سے چوتھی کتاب کے اندر ہی کہیں وہ تھا آپ کا، وہ جو کسوٹی ایک کا حوالہ دیا تھا وہ کلاؤڈ والی مثال دیتے ہوئے. تو یہ تو ایک ترتیب ہوتی ہے. پچھلے دنوں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں ایک بات انہوں نے کی کہ آپ ریجڈ ہیں نا میرے بارے میں. میں نے کہا ریجڈ کیوں؟ کہتے ہیں آپ اپنی باتوں سے ہمیں متاثر کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا تو کیا؟ کہتے ہیں نہیں بحث نہیں کرنی چاہیے نا. میں نے کہا دیکھیں ہمارا دین تبلیغ سے پہلے ہے. تبلیغ ہوتی ہی بحث ہے. آپ کچھ بولیں گے میں دلیل دوں گا. صحیح ہوگی نا؟ بحث کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، دلیل کے پیچھے تفکر ہوتا ہے، تفکر کے پیچھے فکر ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ترتیب ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ ہٹا دو. کل اس کا الحمدللہ ویژول فلاسفی کی مینول شروع کیے ہوئے ہیں کہ ارادہ اللہ کو منظور ہوا تو رمضان میں انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اس چیز کے لیے پہلا چیپٹر لکھا، اس کا کنکلوژن لکھ رہا تھا. تو اس میں یہ چیز لکھی کہ دیکھیں ہم نے اس میں اناٹمی ڈسکس کی، ہم نے اس میں سینسز ڈسکس کی، ہم نے اس کی نیٹ ورکنگ ڈسکس کی. سب کو اگر کسی ایک چیز کو بھی ہٹا دیں،
سینسز خراب ہوں، دماغ آپ کا بہت اچھا ہے، نہیں آئے گا رزلٹ. سینسز صحیح ہیں، دماغ خراب ہے، نہیں آئے گا رزلٹ. اس چیز کے لحاظ سے سینسز اور دماغ صحیح ہے، کوآرڈینیشن آگے نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے یہ جو فکر کی ترتیب چلی ہے، اس میں کہیں ایک جگہ ایرر ہو، جیسے یاد ہوگا ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیجا حب، بیجا محبت ہمیشہ برائی کرتی ہے، کسی سے بھی ہو. حالانکہ آپ یہ بولیں گے یار ماں باپ سے، وہ جہاں بیجا ہو جائے گی آپ ان کی ناجائز بھی ماننا شروع کر دیں گے. ناجائز کیا، غیر شرعی بات بول دی انہوں نے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں وہ داڑھی کے متعلق سخت الفاظ اپنے اولادوں سے کہہ دیتے ہیں. نمازوں کے متعلق میں نے سنے، اگر وہ ہو نا کہ وہ ظہر کے وقت انہوں نے کوئی کام بولا، وہ نماز کا اس نے کہہ دیا، حالانکہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اس وقت آدھا گھنٹہ بعد ہو جائے تو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کی امپورٹنس کی، تو کہہ دیا کہ ہاں تم ہمارے کاموں میں تو نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہو. صحیح ہے نا. اب بیجا محبت میں اگر ان کی گرفتار ہو، نماز چھوڑ دو گے، صحیح نا. تو بیجا حب کسی بھی چیز کی ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے متعلق اگر آپ جذباتی ہو تو آپ سے غیر شرعی کام کروائیں گے. آج کل ڈالر وغیرہ دے کے یہی ہو رہا ہے نا، آپ کو کسی کے خلاف اکسا دیا جاتا ہے، آپ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، سارے مومن ہیں. صحیح ہے. تو کیا ہے کہ جو ہدایت کا سیکوینس ہے اس میں کہیں پر بھی توڑ ہوگا. دیکھیں آپ پڑھتے ہیں، ریسائٹنگ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اسے یوز نہیں کر سکیں گے. یوز کرنے کے لیے اس پہ فکر کرنی پڑے گی، تفکر ہوگا آپ کو اس چیز کے لیے. آج ایک ڈاکٹر سے ہوا، جو میں نے بتایا کہ آج کے جو حالات چل رہے تھے اس میں گانی کے ایک ڈاکٹر کا وہ ہوتا ہے، گانی کا کیس تھا، تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں. اچھا جی ڈاکٹر، کمپلیکیشن تھیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کمپلیکیشنز کیوں ہوئی ہوں گی؟ کہتی ہیں مجھے کیا پتہ. صحیح ہے جی، 21 سال میں آپ کو یہی نہیں پتہ چلا کہ یہ کمپلیکیشنز کیوں ہوتی ہیں. صحیح ہے. دوسری کوئی رائے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ہوئی. میں نے کہا فون دوسروں کو دے دیں اسی کے لیے. ان کے گھر والوں سے میں نے الحمدللہ 3 باتیں پوچھی، چوتھی بات میں الحمدللہ میں نے انہیں وجہ بتا دی کہ یہ کیوں ہوا. ترتیب ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اس ترتیب پہ چلیں گے آپ کو نتائج ملیں گے اس چیز کے لحاظ سے. قرآن پہ اگر فکر نہیں کریں گے تو آپ قرآن سے کچھ نہیں لے سکتے. فکر کے ساتھ تضاد نہیں رکھنا، صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. تفاسیر آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تفسیر کیا ہوتی ہیں کہ ایک انسان نے جو اس میں سے سمجھا اسے تفسیر کہہ دیتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے. اب اگر آپ کو وہاں پر کہیں تضاد نظر آتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں غالباً 800 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں. کئیوں پہ کئیوں کو اعتراض ہے کہ جی یہ ترجمہ ایسا بنتا ہی نہیں ہے، ترتیب کے لحاظ سے یہ لکھ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کو ترتیب سمجھ میں آئے گی، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہی ہیں. جیسے ایک چیز ہے، کسی نے مجھے کہا کہ یہ پڑھ لیں اگر، تو ایسا تو نہیں ہوگا ہمیں نقصان ہو جائے گا اس چیز کے پڑھنے میں. بھائی اللہ کے اس سے پڑھنے سے نقصان نہیں ہوگا، ہاں جو اس کے آداب ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آج ایک خاتون نے مجھے بتایا، کہتی ہیں کہ خوف بیٹھ گیا ہے دل کے اندر. اچھا کیا پڑھتی ہیں؟ وہ ترتیب بتا دی، بہت بڑی انہیں ترتیب بتا دی. میں نے کہا اچھا چلیں سے یہ بہت اچھی بات ہے، اتنا سب کچھ پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس میں جو ہوتا ہے طریقہ کار پڑھنے کا کہ کبھی نہیں بھی پڑھنا ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں ایسا تو کوئی خاص نہیں ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ایسا نہیں ہوتا ہے اس چیز کے لحاظ سے. میں نے کہا اچھا کبھی چھوڑا ہے اس چیز کے لیے؟ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، جب چھوڑتی ہوں میری طبیعت صحیح ہو جاتی ہے. میں نے کہا بتائیں، ایک جائز چیز کو چھوڑنے سے طبیعت صحیح ہو رہی ہے، یہاں تو شیطان یہ کر رہا ہوگا یا آپ نے شیطانی کام کر لیے ہوں گے، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی نا. تو بھائی آپ کو ترتیب پتہ ہونی چاہیے کیسے پڑھتے ہیں. تکرار کیوں کی جا رہی ہے؟ کہاں آیا تکرار کا حکم؟ ماشاءاللہ پورا قرآن طاقتور ہے اس چیز کے، کر دیں. ہاں
آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک وجہ بتاتا ہے اس تکرار کی، اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ایسا ہو جائے ہم سے رابطہ کر لیں، ایسا ہو جائے یہ کریں. جو ہلکا ہوگا وہ اس کو خود سمجھ نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. آپ ایموکسل لیتے ہیں، آپ کا منہ سوج جاتا ہے، آپ کو دوسرا ایموکسل نہیں لینا چاہیے، حالانکہ ایموکسل کا کورس 6 ایموکسل سے کم کا ہوتا نہیں ہے. دوسرا کیوں نہیں لینا چاہیے آپ کو؟ بھائی پہلے نے ہی انفیکشن کر دیا. اگر آپ دوسرا تیسرا لے کے جائیں گے ڈاکٹر کہو گے بے وقوف تھے، پہلے پہ انفیکشن ہو گیا تھا تو تمہیں دوسرا تیسرا لینے کی ضرورت کیا تھی. تو کسی ایوریج عالم نے اگر آپ کو پڑھائی تھی، پہلے بھی طبیعت خراب ہو گئی تو آگے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ صحیح ہے. تو قرآن کا جو جہاں تک سلسلہ ہے اس چیز کے لحاظ سے، جو ہم نے واقعہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ماں باپ والی بات سے، چیز کے لیے فکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں کسی نے کہا کہ نماز میں خوشی اور خضوع نہیں ہے ہوتا، کوشش کرتے ہیں اس میں نے کہا آپ فیبریکیٹڈ نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں فیبریکیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی آپ نے نماز کو سمجھا؟ کہتے ہیں ہاں اتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے نماز کی. کتابیں پڑھی ہیں، اب 100 کتابیں اور کمرے میں لاد لیں. کتابیں لادنے سے تھوڑی سمجھ. میں نے کہا ایک کتاب ہو سمجھ میں. آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں اس چیز میں، میرا خیال سے آپ چاروں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز اور صلاۃ میں ایک عربی کا لفظ ہے، ایک فارسی کا لفظ ہے، دونوں کے ماخذ میں فرق کیا ہے؟ فرق معلوم؟ ہاں اسی وجہ سے میں نے فارسی کو ساتھ اٹیچ کیا، اس لیے عربی میں تو اکثر چونکہ آپ نے عربی پڑھی بھی ہے ماشاء اللہ. اب کیا ہوا کہ میں نے کیوں یہ چیز ڈال دی؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ اردو میں کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نماز کی، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ لفظ جیسے خدا کو ہم کہتے ہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، خود آ ہے یہ صرف، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی بہترین ہے لفظ جو ہے. اور آپ کبھی کر کے دیکھیے گا، آپ خدا بولیں اور اللہ تعالیٰ بولیں، دیکھیے گا آپ کی کیفیت چینج ہوگی. چھوٹی سی بات ہے اس کی. تو بھائی نماز میں خوشی اور خضوع کیوں نہیں آ رہا؟ نماز کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. ایک مثال دی ہم نے، اللہ کمی بیشی کی معافی دے، والد صاحب اس چیز کے عینی گواہ تھے جو میں مثال دینے جا رہا ہوں. شبینہ تھا، رمضان کا شبینہ تھا. حافظ ابو کے جو استاد تھے حافظ عبدالجبار صاحب، پہلا دن ان کو ملا 10 پارے ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں اس چیز کے لیے. تو پہلی رکعت میں 19 پارے پڑھا دیے. تو خیال آیا کہ پیچھے تو پڑھنے والے بھی ہیں، جلدی جلدی سجدے کر کے کیا. پیچھے لوگوں نے کہا حضرت 10 اور پڑھ دیں، ہم نیا شبینہ کریں گے. تو معذرت کر کے کہتے ہیں کہ مزہ اتنا آیا کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا پیچھے. آپ خود سوچیں ماشاءاللہ آپ سب لوگ وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ ہیں، حافظ بھی ہوگا اور شبینے میں بھی ہوگا تو 12 13 14 منٹ تو لگیں گے نا پارے پہ. یہی ہوتا ہے ماشاءاللہ. یعنی کہ کس دنیا میں چلے گئے کہ کھڑے کھڑے اس کے 12 ملٹیپلائی بائی 19 کہاں جا کر بات بیٹھتی ہے اس چیز کے لیے. سمجھ آتا ہے نا. احمد بن علی اجمی کو سنا آپ لوگوں نے؟ صحیح ہوگی نا. وہ جو قوم عاد والی اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اسی کے لیے. آپ یقین کریں اس آیتوں کو سنتے جو اس بندے کی کیفیت دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے عربی دان ہے، سمجھ آ رہا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے. دیکھیں فیبریکیشن، ایک چیز بتاتا ہوں. آپ نے ڈرامے دیکھے ہوں گے، ہیرونچی کی ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، بہت زبردست ایکٹنگ ہوگی. ڈرامے کے بعد دوبارہ کیا ہوگا؟ نارمل ہوگا، کیونکہ ایکٹنگ کر رہا تھا نا. ہیرونچی بھی دیکھے ہوں گے آپ نے، جیسا صبح ہوتا ہے ویسے ہی رات میں ہوتا ہے، چونکہ جینور ہیرونچی ہوتا ہے وہ. صحیح ہوگی نا بات اس چیز کے لیے. یہ والی چیز ہے کہ ایک جان مجھ کے تلاوت میں کیفیت بنا رہا ہوں. کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے بنے گی، اگلی آیت پہ ختم، اینڈ پہ ختم. یہ حقیقی کیفیت ہوگی. آپ کبھی اس کے چہرے پر نہ نگاہ رکھ کے دیکھیے گا. اور اس کے علاوہ پھر آپ دوسری لوگوں کی بھی تلاوت سنیں. ماشاء اللہ نے آوازیں سب کو دی ہوں گی. میں کیفیت پہ آج بات کر رہا ہوں اس چیز کے لیے. وہ چیز کہ ایک قرآن سے علم نکالنے والی بات ہے نا. لوگ کہتے ہیں جیسے میں نے کہا نماز کے خوشی. اب کیا ہوگا کہ نماز کی یہ کیفیت غالباً میں یہ وہ ہے کہ نام بھول رہا ہوں، لیکن روایت بڑی مستند ہے. نماز کے دوران جن کے ٹانگ سے تیر نکالا گیا تھا حضرت علی. صحیح ہوگی نا؟ سیدھی بات ہے. کیا ہوتی ہے کہ
بلکہ الحمدللہ میرے پچھلے 2 سالوں میں 1-2 اسٹوڈنٹ گزرے ہیں، شیر علی تھے میرا خیال سے نام تھا، بھول گیا ان کا نام وغیرہ، بہرحال اللہ کا ویشی معافی دے، الحمدللہ 1.5 گھنٹے کی نماز پہ چلے جاتے تھے، 1.5 گھنٹے کی نماز پہ چلے جاتے تھے، اور انہیں بھی عربی آتی تھی. صحیح ہوگی نا کہ الحمدللہ آپ شروع کریں وہ حوالوں کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے. تو کیا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ نماز کو سمجھیں، پڑھیں بالکل آپ کے فرض ہو چکا ہے، آپ ادائیگی کرتے رہیں، لیکن کیا تھوڑی سی محنت کر کے نا نماز کو سمجھ لیں، نماز ہے کیا اس چیز کے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ دے دی آپ لوگوں کی دعاؤں سے، ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں تھوڑی سی سمجھ دے دی. کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو ہوتا ہے کہ شریعت نے اس بارے میں یہ حکم فرمایا، تو پھر نا اس کے ساتھ ساری یورپین نالج سائڈ پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار دیکھو انہوں نے اس کو صرف اتنا سا پرکھا ہے. صحیح. اسی طرح سے جب آپ نماز کی طرف آئیں گے نا تو آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے. صحیح ہے. اور اللہ سے یہی دعا کریں. دیکھیں کبھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی، ضروری نہیں ہے کہ ہم جیسوں کو فون ملانا ہے، ضروری یہ ہے سجدہ کرنا ہے. آپ سجدہ کریں الحمدللہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہوگی نا. کیا ہے؟ آپ نماز کو سمجھنا شروع کریں کہ نماز ہے کیا ہے، کیوں ہمیں حکم ہو گیا اس طرح کے. تو الحمدللہ آپ کو ترتیب سے وہ چیز ملی. اب جو سمجھ میں آئے گی نا اس کو اگلی نماز میں پریکٹسنگ میں لے کے چلے جائیں. صحیح ہوگی نا کہ ہاں جی یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پھر کیا بنے گی؟ کیفیت بنے گی. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. پھر کیا بنے گی؟ آپ کی کیفیت بنے گی اس چیز کے لیے. یہ ہوئی صرف نماز کی کیفیت. وہ مجنوں کا واقعہ جو ہے کہانی ہے، ناولسٹک وہ ہے، لیکن سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو اس کو ہر جگہ لیلا نظر آتی تھی. کیفیت بن گئی نا اس کی وہ والی. صحیح ہوگی نا اس کے لیے. تو کیا ہے کہ جب آپ نماز والی کیفیت پہ آ جائیں، ایک بڑی سعادت تھی، دن میں 5 دفعہ پریکٹسنگ کرتے ہی کرتے ہیں الحمدللہ. جو تہجد گزار ہیں 6 دفعہ ہو جاتی ہے ان کی یہ والی پریکٹسنگ. تو کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے بعد پھر آپ لوٹ کے آئیں آیتوں کی طرف. صحیح ہوگی نا اس کے لیے. اب کیا ہوگا؟ اس کو سمجھنا شروع کریں. اللہ کمی بیشی کی معافی دے. کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ وغیرہ ہیں سارے، کسی بھی قسم کا بخار ہوتا ہے نا تو ایک تعویذ لکھ کے دیا کرتے ہیں. پرانے دور میں کیا ہوا کرتا تھا، گلی گلی پہ ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے، اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو جو ہمارے وہ ہے بڑے بھائی کا بچپنا ہے، اتنے پیچھے چلے جائیں، بڑے بھائی کی عمر بنتی ہے 43 سے 44 سال، ان کے بچپنے میں چلے جائیں تو دور دور کہیں ڈاکٹر ہوتے تھے. صحیح ہوگی نا. تو اس وقت یہ جو علم نورانی ہے اس کی بہت اشد ضرورت ہوا کرتی تھی. آج اس لحاظ سے ضروری ہے کہ ڈاکٹر زیادہ ہو گئے تو وہ بیماریاں زیادہ کر رہے ہیں. اس وقت ڈاکٹر کم ہوتے تھے تو آزمائشیں تھوڑی زیادہ ہوتی تھی. اسی وجہ سے اس وقت ہر گھر میں ایک علم نورانی والا ہوتا تھا. یعنی کہ ہر گھر کا جو دادا دادی ہے نا وہ ماشاءاللہ 50% علم نورانی جانتے تھے. بیسک ساری چیزیں، اس کے ساتھ ہربل جانتے تھے. مل ملا کے الحمدللہ یقین کریں آج کے لوگوں سے زیادہ خوشحال تھے، اور اسی وجہ سے عمریں تھیں. ہم نے گھر میں ذکر کیا نا، جو دادا ہے نا وہ میری پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے. ہم نے ذکر کیا کہ والد صاحب کی عمر دادا سے زیادہ ہو گئی. بھائی کہتے ہیں نہیں، شاید دادا سے کم، اس لیے کہ ہماری دادا 90+ مائنس کا، تو دادا کی 94+ تھی الحمدللہ. تو وہ لوگ ان کے نانا ہے وہ 100 کو ٹچ کرنے والے ہیں ماشاءاللہ. نانی کا بھی انتقال ہوا ہے 94 95 کی ایج میں. کوئی ایسے نہیں تھے کہ ڈاکٹر قریب قریب ہوا کرتے تھے. یہ علم نورانی کے صدقات ہیں سارے کے ساتھ. میرے پاس ابھی پچھلے دن ایک خاتون آئی تو میرے خیال سے ان کے گھر پیدائش نہیں بنتی تھی. میں نے ان کا دیکھا، میں نے کہا ہے اولاد؟ کہتی ہاں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا کیس خراب ہونا چاہیے تھا. کہتے ہیں ہو گیا تھا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں امی کے پاس چلی گئی. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں امی 24 گھنٹے پڑھائی کرتی ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ ہونا ہی تھا اس چیز کے بعد. صحیح ہوگی نا بات ہماری چل رہی تھی علم نورانی ہو وہ پہلے ڈاکٹروں کا کم ہونا. اس سے کیا ہے کہ وہ ایک تعویذ لکھ کے دیا کرتے تھے. صحیح ہوگی نا. بخار کا تعویذ کہا کرتے تھے اس کو. وہ مردوں کو کہتے تھے کہ سیدھے ہاتھ پہ باندھ دو جب بخار ہو،
عورتوں کے لیے کیا تھا؟ الٹے ہاتھ کا تھا. بڑی پیاری ترتیب ہے شریعت کی بھی. مرد کی ساری چیز یہ ہے تو عورت کی ساری یہ ہے. آرام سے وہ چیز ہے, کوئی منطق ہے اس لیے. آج صبح ہی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں حضرت, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرنا. بخار کوئی بیماری ہی نہیں ہے, 10,000 بیماریوں کا ایک سمٹم ہے بخار. تعویذ ایک باندھتے ہو, جو بھی اندر بیماری ہوتی ہے وہ پکڑ کے اسے ختم کر دیتے. صحیح ہے نا؟ یہ ہے اس کا سمجھنا. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے. کیا ہوا اس کے اندر آپ نے فکر یہ کی کہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے, آپ کو آپ کے جسم کے اندر سے اس کیفیت کو ختم کرنا ہے. اب یہ جو الفاظ ہیں نا قرآن کے, اس کے اندر آپ کے جسم کے ہر طرح کے بخار کی کیفیات ہیں جسے اس نے سولو کر دینے سے. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ وہ لیتے ہو پانی صاف کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو تو آپ کو کوئی کیمیکل ڈال دیتے ہیں. یہ سرف وغیرہ بھی تو کیمیکل نہیں ہے, یہ ریئیکشن کر دیں گے, ہر طرح کی چکنائی ختم کر دیں گے. اسی طرح سے یہ الگورتھم ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جب آپ اس طرح سے سمجھ کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کو اس میں خشوع بھی ہوگا, خضوع بھی ہوگا. پھر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ یہ فرسٹ پریورٹی ہے یا سیکنڈ. میرا ایک صاحب سے اعتراض, میں بول نہیں سکا, لیکچر میں ہو گیا, بعد میں انہوں نے فلوئنسی میں بول رہے تھے, میرے کو ٹوکنا اچھا نہیں لگا. کہتے ہیں حضرت آپ کے یہ سارے کرنے سے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا, تو میں تو آپ کو میڈیکل کے بعد سیکنڈ وہ سلوشن کے طور پہ یاد رکھنا شروع ہو گیا ہوں. میرا اس پہ اعتراض ہے, علم نورانی تو فرسٹ سلوشن ہے نا, میڈیکل سیکنڈ سلوشن ہے. کہ اگر آپ کا بس نہیں چل رہا علم نورانی کی طرف, جیسے الحمدللہ والد صاحب کا جو آخری وقت بنتا ہے, ہم نے علم نورانی سارا کیا, ہم نے کہا نہیں چلو آج سیکنڈ سلوشن پہ بھی چلتے ہیں. اور الحمدللہ ہمیشہ سیکنڈ سلوشن علم نورانی نے اگر کہا کہ نہیں ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ میڈیکل اس کو دوبارہ کر دے. صحیح ہو, یہ نہیں ہے کہ ہم بول رہے ہیں, اس لیے کہ یاد ہوگا آج بھی ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, تو ایسی بات ہوئی تو میں نے ایک ایسی بات ہونے کی, میں نے کہا دیکھیں ایک چیز ہے کہ ذہن اب تھوڑا سا ایسے بنا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید دنیا کے پورے سفر پہ چلے جائیں. جو اتنے ممالک نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ لیکچر دینے کے لیے آنا ہے, ان ممالک میں یونیورسٹیوں میں اور وہ ساری چیزیں, کہ ان کا بھی حق ہے اس چیز کے لیے. کہتے ہیں پھر ہم کس سے آ کے مسائل ڈسکس کریں گے. میں نے کہا دیکھیں میرا یہیں پر آپ لوگوں سے اختلاف ہے. 23 سال آپ لوگوں کے درمیان رہے, آپ نے 5% بھی نہ لیا. الحمدللہ ٹینجیبل فارم میں دیا, ہارڈ کاپی تھی. آپ یہ نہ بولنے صرف اورلی دیا. صحیح ہے. میں نے کہا چلیں ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت گنجائش دی ہے, اس لیے کہ بزرگوں نے ہمیں کئی پابندیاں لگا دی ہیں, وظائف میں لگا دی ہے, اور بزرگوں نے بھی مجھے لگ رہا ہے کافی عرصہ زیادہ روکنا ہے, کہ وہ سالوں کے وظیفے بھی ہاتھ میں پکڑائے ہیں. تو میں نے کہا ہے کہ ان کے دیکھ لیں آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں ابو کے بعد آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, تو نہیں یہ آپ کا وظیفہ آپ کمپلیٹ کر کے ہی یہاں سے اٹھنا ہے. چلیں بزرگ ہیں الحمدللہ, نہ نہیں کرتے ہم اس میں. میں نے کہا جتنا ابھی ہے اس میں آپ چیزیں سیکھیں. بھائی آپ کا قرآن ہے, آپ کا اللہ ہے, یہ کیا مجھے درمیان میں لے آتے ہیں آپ لوگ. ہاں صرف یہ ہے نا, آپ نے نہیں سیکھا میں نے سیکھ لیا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا جملہ اگلوں کا ہوتا ہے نہیں آپ نے بڑی پاک صاف زندگی گزاری ہے تو آپ بھی گزار لیں. سے آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہ پاکی چھوڑ دوں, اس میں آپ یہ کریں نا آپ پاکی اختیار کر لیں. ہاں یہ حقیقت ہے, بالکل بزرگوں نے پہلے دن کہا تھا, اللہ تعالیٰ ابو کا اگلے سفر کو اچھا کرے. 93 کی بات ہے, اوپر کمرے میں اس طرح کی یہ پوری چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں میری. رات کا 2:30 بجا تھا, تو اکثر ابو میرے کمرے میں آ جاتے تھے, پھر تہجد کے لیے ہم دونوں ساتھ ہی اٹھا کرتے تھے. تو میں اپنا کام کر رہا ہوتا تھا, آئے تو کہتے ہیں یار بھائی تیرے سے ایک ناراضگی ہے. ہم نے کتاب سائڈ پہ رکھی, ہم نے کہا ابو جوتیاں مار لو یار, کیا ناراضگی اس کے لیے. کہتے تو جتنی پڑھائی کرتا ہے نا, اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اس عمر میں اللہ نے بہت کروایا. 12 بجے سے فجر تک کرتے, یعنی تہجد تک میں مسلسل اپنے ذکر اذکار و وظائف کرتا تھا. شوق بھی تھا, صحیح ہو گیا, اور دوسرا بزرگوں کی ساتھ بھی تھا, اور بزرگوں نے
یہ والا وہ جو اس علاقے کے لیے کوئی بندہ تیار کرنا تھا، ہمیں تیار کر لیا. کہتے ہیں لیکن تیرے اندر اتنی طاقت نہیں آ رہی، اتنی پاور نہیں آ رہی، تیری زبان میں جو طاقت ہونی چاہیے، تیرے اس میں جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو آپ بڑے بتائیں گے نا، ہمیں تو نہیں پتہ. ہم تو ہو سکتا ہے کہ فالتو میں جان مار رہے ہوں. ہوتا ہے نا باڈی بلڈر اگر ٹرینر نہ ہو تو بے ڈھنگا جسم بنا لیتے ہو. ہمارے پاس ایک صاحب آئے، ان کی یہ والی سائڈ نا 1 کلو گوشت ایکسٹرا تھا. ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں یہ والی مشین ڈس بیلنس تھی، وہ ایسے لگاتے تھے تو وہ یہاں ہوتا رہا، ہمیں اندازہ نہیں ہوا. ٹرینر نے کہا ہم سے پوچھنا چاہیے تھا نا. ہم نے کہا بالکل آپ بتائیں اسی. کہتے ہیں تمہاری کتابوں کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں. اب یہ چیز ہے کہ اگر آئنسٹائن کی کتاب ہے، آئنسٹائن کی تصویر اوپر ہے. میں نے کہا صحیح ہے. میں نے کہا کیا کریں اسی. اچھا مجھے بچوں کی تصویریں بنانے کا شوق تھا نا، روتے ہوئے بچوں کی. وہ میں نے اپنے چاروں طرف بڑے بڑے پوسٹر بنا کے اپنے ہاتھ سے پینسل ورک سے وہ چاروں طرف میں نے لگائے ہوئے تھے نا. کہتے ہیں یہ بھی ہے. میں نے کہا بسم اللہ. میں اٹھا ٹھک 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 سارے رکھ کے پھاڑ دیے نا سارے. میں نے کہا ہو گیا اسی لیے. میں نے کہا کتابوں کا حل بتائیں. کہتے ہیں سب کو الٹی کر کے رکھ دو. میں نے کہا ہم بات سمجھ میں آگے بھی دیکھیں ابھی تصویر شاید ہی آپ کو کسی کی نظر آ رہی ہو. تو ہم نے اس ترتیب میں رکھ دی کہ الحمدللہ کسی کی تصویر نہیں تھی اس چیز کے لحاظ سے. کہنے کی جو بات ہے اس چیز کے لیے بزرگوں نے سمجھایا، ہم نے مان لیا، آرگومنٹ نہیں کیا نا اس چیز سے. صحیح ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو تم سب کام کرتے ہو نا، یہ بلڈ سے پورے جسم کو صاف کرتا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بول رہے ہو. کہتے ہیں آنکھوں سے، جو کہتے ہیں نہیں آنکھ کا زنا، کان کا زنا، وہ یہی والی چیز ہے. یہ پاک صاف ہوتا ہے تو اندر تک جاتا ہے. اور جب اندر تک پاک صاف کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دفعہ پڑھنا، آپ نے ایک دفعہ بولا ایک لفظ اور آگے سے کیا ہوا کہ طاقت ہل گئی. جیسے یاد ہوگا ہم نے ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ ان کی بہن کے اوپر شر آ گیا، شیطان آ گیا تھا. تو ان کا 16 سالہ بچہ سورہ بقرہ حافظ تھا ماشاء اللہ تعالیٰ. دیکھیں حافظ ہونے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ، آخرت کا بھی دنیا کا بھی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو وہ شیطانی چیز حاضر ہو کے کہتی ہے اسے چپ کراؤ. تو انہوں نے کہا اسے کیوں چپ کرائیں؟ کہتے ہیں اس کا ایک ایک لفظ ہتھوڑا بن کے لگ رہا ہے. تو ماشاءاللہ جب آپ کی طاقت آ جاتی ہے نا اس چیز کے لحاظ سے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا. الحمدللہ والد صاحب جو کرتے تھے نا، تو والد صاحب کا اتنا الحمدللہ ہو چکا تھا یہ سب کچھ کہ شر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے اور وہ بھاگ جایا کرتا تھا. تو بات کیا ہوئی؟ بات وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ پاکی سے کیوں گھبرا رہے ہو یار؟ مومن تو الحمدللہ صحیح ہے. چھوٹی موٹی کوئی مسئلہ ہوا آپ نے وضو تازہ کر لیا الحمدللہ. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے جان مجھ کے چینل وہ والے لگائیں کہ آنکھوں کو خراب کریں آپ اپنے آپ کو، روح کو خراب کریں اس چیز کے لحاظ سے. اس میں تو پھر آپ کی زبان میں کیا اثر آئے گا، پھر آپ کی نماز میں کیا اثر آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں آپ کا ساتھ دیں کہ آپ کو چیزیں سمجھائیں. بھائی وہی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آج وہ ڈاکٹر کو میں نے آپ کو واقعہ بتایا. بھائی میں کوئی گائناکالوجسٹ نہیں ہوں، میرا روزانہ گائنی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. میرے پاس 150 کیس آتے ہوں گے، 30-35 اس کے ہوں گے. بھائی وہ تو بیٹھی صبح سے شام کرتی ہی گائنی کا، ایسی اسے نہیں پتہ کہ اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ پروفیشن ہے اور ہماری یہ عبادت ہے. الحمدللہ صحیح ہوگی. تو آج کی جو اس کی سم ٹوٹل ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ دیکھیں اگر اس میں گم ہونا ہے، اور گم بھی وہ والا گم نہیں کہ جس کے بعد آپ جائز کام ہی نہ کر سکیں. ہمارے ایک آپ کو وہ کیا نام لینا، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہتے ہیں جی ان میں وہ شریعت گم ہو گئی ہے، وہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ. ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ہوش و حواس میں رہیں. یاد ہوگا نا ایک دفعہ صحابہ میں سے تو نہیں تھے لیکن اسی دور کی ہے کہ ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس وقت بین کیا جاتا تھا. تو اس عورت نے بین نہیں کیا. تو بعد میں کہا کہ تمہارا شوہر مر گیا اور تم نے بین نہیں کیا. کہتی شوہر مرا، ایمان نہیں مرا تھا. یہ چیز کیا ہے کہ پھر آپ کی آنکھیں ایسے کھلتی ہیں کہ پھر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ شریعت میں ایسے گم ہوئے کہ ناجائز کام کرنا شروع کر دی. ارے نہیں بھائی، بہترین شریعت یہ ہے کہ آپ ہوش و حواس سے سارے کام کر رہے ہیں اور اس میں سمجھ کے ساتھ. سمجھ بھی کیسی؟ ٹینجیبل کام کے
آپ کے سوال ہوں گے تو پھر اس کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سر ترتیب کس طرح سے ساتھ ہونا چاہیے, کنٹینیوس پرفارمنس کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ لگ کے کریں؟ دیکھیں لگنا ضروری نہ کریں اپنے اوپر. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر مل جائے استاد تو 100 بسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اضافی رحم کر دیا, ورنہ نیت سیکھنے کی رکھیں. نمازوں میں دعا کریں, صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. کبھی گنجائش ملے نفل پڑھ دیں اس چیز کے لیے, تلاوت کریں اس میں یہ دعا کر دیں. یعنی کہ دیکھیں نیت ہوتی ہے نا آپ کی اس چیز کے لیے, تو آپ 24 گھنٹے کیا ہوتا ہے جستجو میں رہتے ہیں. صحیح ہوگی نا, وہی جو ایسے دنیاوی عشق اور معشوق والی ہوتی ہے کہ وہ گھر والے بولیں یار یہ کھانا دینے جانا تھا ان کے گھر, تو معشوق بولے کہ میں ہی دے آتی ہوں جا کر اس چیز کے لیے, صحیح فون کرنا تھا میں ہی کر دیتی ہوں فون اس چیز کے لحاظ سے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس میں گنجائش کی بات صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. تو اس میں یہ کہ نیت اگر آپ کی ہوگی نا تو الحمدللہ اس کے بعد اللہ سمجھیں گے کہ یار نہیں اس کو استاد بھی چاہیے تو استاد بھی مل جائے گا اس چیز کے لیے. ورنہ کیا ہے کہ آپ نیت کے ساتھ چلیں کہ جی نیت میں آپ نے اس چیز کو کیا ہے لے کے چلنا ہے, سیکھنے کی نیت ہے ترتیب اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اس کو پھر جو ہے ان کے انسان کو بھی سمجھ سے خود ہی آنا شروع ہو جائے گی. بالکل بالکل ہاں, اس میں بالکل یہ چیز کریں, اس میں گنجائش بنے تو آپ کے حوالے میں کوئی شخص موجود ہو جس کو آپ سمجھتے ہو کہ بتا تو اس سے کرنا شروع کر دیں. بات وہی چیز ہے, تضاد نہیں ہونا چاہیے اس کی باتوں میں, اور آپ نے جو سمجھا اور انہوں نے جب سمجھایا اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. اس پوری کتاب میں اول سے آخر تک کنٹرڈکشن نہیں ہے الحمدللہ. تو ایسا نہ ہو وہ پچھلی والی آیت کو جھٹلانے پہلے چلے جائیں. تو یہ تھوڑا سا ہوش و حواس کے ساتھ چلیں گے نا تو الحمدللہ کیچ کر دیں گے آپ چیز کو. سر سیکوینس کے حساب سے فکر تفکر اور دلیل, ٹھیک ہے, کسی بھی ایک آیت پہ میتھ کر کے دکھانا ہے تینوں صحیح ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے. دیکھیں آپ بسم اللہ پر آ جائیں اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہو گیا. فکر صحیح نا, فکر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو بھی آپ کا علم ہے وہ علم لگائیں. آپ نے جی دیکھا تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ لفظ تھا بے اسم, آپ نے تاریخ کھولی تو اس چیز کے لیے بے اسم مل پڑھ نام سے, صحیح ہو گیا. اللہ کے پھر آگے اللہ کی 2 صفات لگا دیں گے, رحمان اور رحیم دونوں کا. پھر آپ نے وزن دیکھ لیا کہ کون سے والے وزن میں ہے اس چیز کے لحاظ سے. آپ نے کہا ہاں جی سمجھ میں آ رہا ہے اس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے فکر آگے بڑھی اس چیز کے لحاظ سے. اللہ کی صفات تو ماشاء اللہ ہے 99 ظاہراً بتائی ہوئی ہیں, تو یہ 2 ہی کیوں لی اس چیز کے لحاظ سے؟ یقیناً بقیہ ساری کور ہو رہی ہوں گی ان 2 کے اندر اس چیز کے لیے. اب آپ گنجائش نکالیں کہ کیسے کور ہو رہی ہوں گی. دونوں کا جو ماخذ بنتا ہے وہ دونوں کا سیم بن جاتا ہے, رحمان اور رحیم کا اس چیز کے لیے. وزن میں دونوں چینج ہے. پھر آپ دیکھیں وزن کے چینج ہونے سے کیا بن جاتا ہے اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہوگی اس کے لیے. اس طرح سے آپ جتنا اس کے اندر سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کی فکری چلے گی, دلیل چلے گی اس کے لحاظ ہو گئی اسی کے لیے. اب آپ نے اس کی دلیل بنانی ہے, اس کے پیرلل 4-5 اور مثالیں دے کے دیکھیں, صحیح ہوگی اس کے لیے. جیسے فار ایگزامپل صغیر احمد میرا نام ہو گیا, بشیر احمد ہو گیا, محمد نعمان ہو گیا اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہوگی نا. اب ناموں کی دلیل دے کے دیکھیں کہ ناموں کے وزن سے کیا فرق پڑ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. ہسٹری میں جو گزرے ہیں ان کے ناموں کی ترتیب دیکھتے ہوئے چلے جائیں, وہ کیا ہوگی دلیل آنا شروع ہو گئی. ناقص ہوگی چونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی عظیم نام ہے اس چیز کے لیے, ناقص ہوگی لیکن دلیل ہوگی اس چیز کے لحاظ سے, صحیح ہوگی اس کے لیے. فکر تفکر ہو گیا, دلیل ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے. اب آپ اس کو بحث میں لا سکتے ہیں. ہمارے ادھر الٹا ہوتا ہے, بحث پہلے ہوتی ہے پھر سوچتے ہیں کہ دلیل بھی دیں یا نہ دیں, پھر سوچتے ہیں فکر کریں یا نہ کریں. تو یہ اس طرح سے پھر چلے گا اس چیز کے لحاظ سے. جیسے وہ تھا رب العالمین ہے, رحمت للعالمین ہے اس چیز کے لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی جو کام کرنا چاہیے مخصوص طبقے کے لیے نہیں کرنا چاہیے,
کیونکہ میرے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین کے اس کے ساتھ آ گئے، ایسے ہی ہو گیا رب العالمین کے ساتھ آ گیا، اس چیز کے لحاظ سے رب آ گیا اسی کے لیے. تو ہمیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کیوں کرنا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے اسی کے لیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پر آگے آپ کے اس کے لیے آتے کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، دوستی نہیں ہوگی. اس کے لیے ایک لیٹر تھا، آپ نہیں تھے اس لیٹر میں، ہم نے ریلیشن کی 4 اقسام بتائی تھیں. صحیح ہو، ہم نے کہا تھا دشمن ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا دوست ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا بزنس مین ہوتا ہے، ایک ہم نے کہا تھا مفادیہ ہوتا ہے. صحیح ہے، دوست نہیں ہو سکتا. صحیح ہو گئے، اللہ نے اس پر کاٹی لگا دی ہے ان دونوں پر. 3 اقسام میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گئے، دشمن ہو سکتا ہے، نظر بھی آتا ہے کئی مقام پہ ہو جاتا ہے، جان چھوڑاؤ بھائی اس چیز کے لحاظ سے. مفادیہ ہو سکتا ہے، نیٹو کی وہ کھلوانی ہے سپلائی، مفاد ہے اس چیز کے لحاظ سے، مان لو صرف مفادیہ ہے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہو گیا. بزنس مین چائنا. صحیح ہو گیا اس چیز کے لیے سعودیہ دوست. تو کیا ہے کہ ان کے ساتھ آپ دوستی والا رشتہ نہیں رکھتے، ان تینوں میں کوئی بھی جنریٹ ہو سکتا ہے. بھائی دیکھیں نا، کفار سے ہم نے معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ اور دوسرے معاہدے یاد ہیں اس کے لیے. اگر یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے، وہ معاہدہ کا آئے گا؟ بھائی دوست نہیں ہو سکتے، بقیہ 3 تو ہو سکتے ہیں نا. وہ اس دور کے لحاظ سے اچھے بزنس ڈیل تھی، بہت اچھی بات ہے اس چیز کے لحاظ سے. تو یہ کیفیات بھی جو ہے نا، دلیل سے جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سمجھ میں آ جاتی ہیں چیزیں. تو سر تضاد کس طریقے سے ڈسٹرب کرتا ہے ان تینوں؟ اب دیکھیں ایک چیز ہے، ہم نے فکر کی، صحیح ہوگی نا، جیسے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے اس میں عام خطبات میں جو ایوریج علماء حضرات جو بول دیتے ہیں اس چیز کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ آپ کی زندگیاں تبدیل کر دیتا ہے. ایک فکری بات کہیں سے انہوں نے سنی، وہ کر لی اس چیز کے لیے. میرے پاس ایک بچہ آتا ہے اور کہتے ہیں میرے دونوں ہاتھوں میں ایگزیما ہے. میں ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں آپ کو، میرے دونوں ہاتھوں میں ایگزیما ہے. یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے اس چیز کے لیے. اب میرے پاس کوئی پہلا جملہ کیا ہے؟ قرآن آپ کی زندگی تبدیل کر دیتا ہے. میرے پاس اگر کوئی اس کے ان ہاتھوں کا سلوشن نہیں ہے تو کوڈ آف لائف والا جملہ تو میرا غلط ہو گیا نا. وہی ایسے نان مسلم کے پاس جاتا ہے جو یہ جملہ نہیں بولتا، وہ کہتے نہیں پریکٹیکل پرسن ہونا چاہیے یار. اگر آپ کو اپنے اس پہ نالج پہ یقین ہے تو آپ کی ہو جائے گی، وہ اس کی بیماری صحیح کر دیتے ہیں. تو میں نے جو فکری جملہ بولا تھا میں اس کی دلیل نہیں دے سکا. والد صاحب نانا میرے ماندری تھے، سانپوں کا دم کرتے تھے. والد صاحب علم نورانی کرتے تھے. پروفیشنل جیلیسی کبھی کبھار ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ ایسی ہی بحث میں ابو نے کہا، اللہ دونوں کو خوش رکھے، دونوں بزرگوں میں سے ہمارے، کہتے ہیں دیکھیں بھینسوں کو سانپ بہت کاٹتا ہے وہاں جب پانی لگا ہوا ہوتا ہے، انسانوں کو کاٹتا ہے. کہتے ہیں وہاں جب ہم ہوتے تھے نا، روزانہ کے 3 4 کیس آ رہے ہوتے تھے. تو ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں دم کریں گے، چاہے بھینس ہو چاہے آدمی ہو، اس چیز کے لیے دم کیا، آدمی نہیں بچا، ڈیتھ ہو گئی اس چیز کے لحاظ سے. اب لوگ بولتے ہیں کہ جی دم نہیں چلا، یا جو آپ نے پڑھا نعوذ باللہ کہ اس کلام میں طاقت نہیں ہے، اللہ معاف کرے. ابو کہتے تھے دیکھو کلام کی طاقت دیکھنی ہے نا، جا کے اس کا بلڈ ٹیسٹ کرواؤ، پوائزن نہیں ہوگا خون کے اندر. وقت مقرر تھا، انتقال ہو گیا. یہ ہے دلیل. جو فکر بولی نا کہ جی اللہ کا کلام اگر پڑھا ہوا ہو صحیح طریقے سے تو وہ چیز ویسی ہی نہیں رہتی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ لائیو یہ چیز ہوئی تھی کہ تھرمومیٹر منہ میں رکھا تھا ایک نے، اور الحمدللہ ہم نے بخار کا دم کیا تھا، تھرمومیٹر اپنی جگہ پر آ گیا. اب یہ میں نہیں، یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بھائی آپ کا بھی قرآن اور اللہ سے اتنا ہی تعلق ہے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہو گئی اس چیز کے لیے. آپ اس چیز کو کر کے دیکھ لیں اس میں کسی بھی اس میں کہ 10,000 ہماری تو زندگیوں کی مثالیں ہیں اس چیز کی کہ آپ کو کڈنی انفیکشن ہو، الحمدللہ اللہ کا کلام پڑھ کے پانی پی کے جا کے دوبارہ ٹیسٹ کرائیں، وہ نئی چیز ہوگی اس میں. یہ اس کی دلیل ہے جو آپ نے بات کی. صحیح ہے. تو اگر یہ چیز ایسے نہیں ہوگی تو یہ تضاد ہے نا. وہ والی اوشو والی بات ہے کہ وہ تو ہندوؤں کے بہت ہی زیادہ خلاف تھا. کہتے ہیں ان کے بڑے کہتے ہیں کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے اور خود گرم پانی سے نہاتے ہیں. یہ تضاد ہے. شیف پانی پلا سر تویز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ
اگر 10,000 بیماری بھی ہو تو جو بیماری ہو جس بندے کو وہ اس کو دور وہ اپنے لحاظ سے اس کا کرے گا. اس کا ٹائٹل چونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بخار کا کوئی سلوشن ڈالا ہوا ہے, اور وہ آیتیں پڑھنے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں. یہ نہیں کہ دیکھیں بزرگوں کی محنت ہے بالکل ایسی چیز کے لحاظ سے, جیسے ہم لوگ میتھ وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ فارمولے کتنے عرصے میں بنے, صحیح ہو گئی. یہ جو فری نیٹ فارمولا 100 سال لگے تھے, کم از کم 1600 میتھمیٹیشین اس میں ضائع ہوئے تھے, تب جا کے فری نیٹ فارمولا بنا تھا اس چیز کے لیے. اسی طرح الحمدللہ یہ والی چیزیں بھی ہیں, بزرگوں کی بہت محنت ہے, اس کے بعد یہ چیزیں کیا سمجھ میں آئی ہیں اس چیز کے لیے. لیکن اللہ کرے گا آپ لوگ کریں تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائیں گے. مطلب کہ فلیکسیبلٹی تو صرف اس کی فارمولے کی ہوئی نا. بالکل صحیح بات ہے اس جس چیز میں, فارمولے پہ بیس ہے وہ چیز. بالکل صحیح بات ہے. سر کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد آپ میں چینج نہ آئے, اٹس مین کہ وہ چیز فیبریکیشن تھی. وہ فیبریکیشن تھی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. ایک اور چیز ہے, 2 پرسن ہے جو تبلیغ کے لحاظ سے ہیں, ایک وہ پرسن ہے جو دوسروں کو غلط ثابت کر رہا ہے دلیل کے ساتھ, صحیح ہے. ایک وہ پرسن ہے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہاں بھائی میرا دین یہ, میرا بالکل وہ بھی ریپرزینٹ. بالکل. سر دونوں کے جو موو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. کسی تفسیر میں نے پڑھا کہ شطرنج کو کیوں حرام قرار دیا گیا, دلیل یہ دی یہ مات دینے والا کھیل ہے, کہ اس میں اگلے کو مات دی جاتی ہے, اس سے دلوں میں نفرت آتی ہے. صحیح ہوگی نا, وہی والی فکر سے چلیں, دلیل سے چلیں, ہر چیز میں فکر پیدا کریں, دلیل آئے گی اس چیز کے لحاظ سے. اب دیکھیں اگر آپ اگلے کو غلط ثابت کریں گے آپ میں بڑا پن آئے گا. شریعت میں اجازت نہیں ہے اس چیز کے لیے, تو اسی پوائنٹ پہ یہ غلط ہو گیا. اس کے بجائے آپ اپنی چیز کی دلیل دے رہے ہوں گے تو آپ کو طلا کی بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ طلا کے کپڑوں پر اعتراض کر کے اگر اپنے کپڑوں کو اچھا کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ ہوگا کہ طلا کیا ہو اس چیز سے. صحیح. چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, لوگ ہم سے استخارہ کراتے ہیں, ہماری نہیں مانتے. بینگ اے ہیومن بینگ دماغ میں آتا ہے دیکھنا جب یہ لوگ غلط ہوں گے نا, ہم بولیں گے دیکھو ہمارے استخارے میں آیا تھا نا اس وجہ سے ہوگا, لاکھ توبہ کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں انسان ہے دماغ میں آ جاتی ہے بات. تو ہاؤ از اٹ پاسبل آپ اگلے کو اس طرح سے نیچا دکھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بڑھانا سمجھ رہے ہیں. اسی کے بجائے دوسرا جو شخص ہے وہ اس کو حقیقت کو بس حقیقت بیان کر رہا ہے. صحیح ہے, اگر اس میں بڑا پن بھی آ رہا ہے تو وہ اپنی بات کو بڑا پن کہہ رہا ہے. صحیح نا, صحیح ہے. شریعت اگر بڑی ہو رہی ہے تو وہ ہے بڑی, کم از کم اس میں وہ دوسری والی نیگیٹو ایکٹیویٹی تو نہیں آ رہی نا. تو اس چیز میں شریعت کوئی اچھا نہیں کہتی ان لوگوں کو جو نفرت کے ذریعے دین کو پھیلاتے ہیں. ہاں شیطان اس میں بھی تکبر لے آیا. دیکھیں شیطان کے کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. شیطان یہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار کو بگاڑ لیتا ہے, اسی اس پہ بگاڑ لیتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ یہ دوسری مسجد والے جو ہیں نا وہ کافر ہیں, دیکھ تو کس طرح سے نماز پڑھتا ہے. آپ یقین کریں فکر اور تفکر کو اپنی ذات کا حصہ بنا, ایک چیز سمجھ میں آئے گی, ایک چیز سمجھ میں آئے گی اس چیز کے لیے کہ دیکھیں یہ جو شخص ہے نا یہ پہلے تو مجھ سے ملنے آتا تھا, اب نہیں آتا, ذرا سا غور کریں سمجھ میں آ جائے گا یہ اس وجہ سے نہیں آتا. بھائی یہ نیا دوست کیوں میرے قریب آ گیا, ذرا سا فکر کریں دلیل مل جائے گی. صحیح ہوگی اس کے لیے. تو یہ بڑی سادہ سی چیزیں ہیں اس چیز کے لیے. لیکن بات پھر وہی چیز ہے کہ ہم دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کا وقت نہیں ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارا دن صبح سے شروع ہوتا ہے اور رات میں بغیر سوچے ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے کیا ہے پورے دن کی مصروفیات. تو یہ کئی چیزیں ہیں جن کو جتنا زیادہ ہم سوچ لیں گے اتنا الحمدللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا. الحمدللہ آج کے لیکچر کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ آج ہم نے جو بھی گفتگو کی ہے اگر یہ کسی بھی طرح سے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا ثواب تمام مومنین کو جو حیات ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں, ان کو پہنچا دے, اور ان کے صدقے ہمارے بزرگوں کو پہنچا دے, اور اس میں ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہدایت کی راہیں کھول دیں. آمین و سلام.